یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ فصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسع كزيد ويسمى الاسم المتمكن وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وغير منصرف وهو ما فيه سببان أو واحد منهما يقوم مقامهما والأسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. أما العدل فهو تغير اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر ومع الوصف كثلاث ومثلث وأخر وجمع. أما الوصف فلا يجتمع مع العلمية أصلا وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع فأسود وأرقم غير منصرف وإن صار اسمين للحية لإسالتهما في الوصفية وأربع في مررت بنسبة أربع منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية. أما التانيث بالتاء فشرطه أن يكون علما قطلحط وكذلك المعنوي ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير عجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند يجوز تركه لأجل الخفة ووجود سببين كهند وإلا يجب منعه كزينب وسقر وماها وجور والتانيث بالألف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفها البتة لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے پہلے آپ اس کو ذرا اسی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسم منصرف کس کو کہتے ہیں. یہاں اس کی تعریف پہلے آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں یہ بتائیں گے کہ اسم منصرف وہ ہے جس میں اسباب منصرف کے 9 سببوں میں سے 2 سبب یا ایسا کوئی سبب نہ پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کہ اسم متمکن کے 2 نام ہیں، ایک ہے اسم متمکن اور ایک ہے اسم معرب. تو اس کی جو ہے تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف تو ہو گئی. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر جو ہے 3 حرکتیں یعنی حالت رفع میں رفع، حالت نصب میں نصب اور حالت جری میں جر آئے گا. تو گویا کہ اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے کہ حالت رفع میں رفع کو، حالت نصب میں نصب کو اور حالت جری میں جر کو قبول کرتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے اسم غیر منصرف. اور اسم غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے. اور اسباب منع صرف آپ 9 وہاں نحومیر میں پڑھ آئے ہوں اور یہاں بھی وہی بتائیں گے، تھوڑا سا ذرا کھول کے بتائیں گے، باقی بات تو وہی ہے جو آپ پہلے نحومیر میں پڑھ آئے ہوں. تو کہتے ہیں اس میں سے ایک وصف ہے، دوسرا تانیث ہے، تیسرا معرفہ ہے، تیسری تانیث ہے، چوتھا معرفہ ہے، پانچواں عجمہ ہے اور چھٹا جمع ہے اور ساتواں ترکیب ہے اور آٹھواں الف نون جو زائد ہوں دونوں، اور نواں جو ہے وہ وزن فعل ہے.
یہ ہے اس میں غیر منصرف کا اب حکم بیان کریں گے کہ اس کا کیا حکم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس پر ایک تو کسرہ نہیں آ سکتی اور تنوین نہیں آ سکتی. اس میں غیر منصرف کیا کہتے ہیں؟ اس میں منصرف کا بتایا کہ اس پر رفع کی حالت میں رفع، نصب کی حالت میں نصب اور حالت کے جری میں جر آئے گی اور اس پر تنوین بھی داخل ہوگی. لیکن اس میں ذرا پابندی لگ جاتی ہے کہ کسرہ اس پر نہیں آئے گی اور اسی طرح سے تنوین اس پر داخل نہیں ہو پائے گی. سمجھ گئے نا آپ؟ تو دیکھیے نا یہ اس کی مثال بھی دے دے. مفتوح جاءنی احمد، احمدن نہیں پڑھ سکیں گے اس کو. رأیت احمد، احمدن نہیں پڑھ سکیں گے اس کو. اور مررت باحمد، باحمدی ہونا چاہیے تھا لیکن باحمد، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. اور اس غیر منصرف کے اس کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ علم ہے، دوسرا اس کے اندر وزن فعل ہے. اور وزن فعل کون سا ہے؟ مضارع کے صیغے واحد متکلم کے وزن پر ہے. اب جو ہے عدل کس چیز کو کہتے ہیں وہ آپ کو یہ سمجھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی صیغہ اپنی اصل سے بدل کر دوسری طرف چلا گیا ہو. جیسے کہ عمر ہے، یہ عمر من سے کیا ہے؟ نکل کر عمر بن گیا ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں تحقیقی طور پر بدلا ہو یا تقدیری طور پر بدلا ہو. چاہے وہ تقدیری طور پر بدلا ہو یا کیا ہو؟ تحقیقی طور پر بدلا ہو. تو دیکھیے یہ عمر جو ہے، یہ عمر بن سے کیا ہوا ہے؟ تغیر ہوا ہے اس کا، یہ بدلا ہے. تو تحقیقی طور پر بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہاں کوئی دلیل ہو ہمارے پاس کہ یہ فلاں سے بدل کر یہاں آیا ہے، کوئی ثبوت ہو، اس کو تحقیقی کہتے ہیں. تقدیری بس ہم سنتے ہیں کہ اس کو عرب والے اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بھی اس کو کیا کر لیا؟ مان لیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تقدیری اور تحقیقی. اب جو ہے یہ مثالیں دی ہیں کثلاثہ و مثلثہ و اخرى. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ سارے جو ہیں یہ کس کی مثالیں دے رہے ہیں؟ یہ عدل کی مثالیں دے رہے ہیں. یہ عدل کی مثالیں دے رہے ہیں. تو اب دیکھیے مع العلمیت کا عمر و ظفر و مع الوصفیہ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا و یجتمع مع العلم. تو یہاں ایک دوسری بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو وصف ہوتا ہے اسباب منع صرف میں سے جو عدل ہوتا ہے اس کا جوڑ نہیں ہو پاتا. کیا نہیں ہوتا؟ جوڑ نہیں ہوتا پاتا. کس کے ساتھ جوڑ نہیں ہو پاتا؟ ایک وزن فعل کے ساتھ نہیں جڑے گا یہ، اور اسی طرح سے اگر کہیں علم ہو اس کے ساتھ نہیں جڑے گا، اور اسی طرح سے وصف کے ساتھ نہیں جڑے گا. تو دیکھو ثلاثہ و مثلثہ یہ وصف کی مثال دی ہے. وَأُخَرَى وَجُمَعَ یہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ وصف کی مثال دی ہے. مع وزن الفعل کیا کہا؟ مع وزن الفعل اصلا وَيَجْتَمِعُ مع العلمیة ولا يجتمع مع وزن الفعل. یعنی ایک کیا ہو؟ ایک اسم وہ کیا ہو؟ عدل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وزن فعل بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے وَيَجْتَمِعُ مع الْعَلَمِيَّةِ کہ ایک کیا ہو؟ ایک اسم ہو وہ کیا ہو؟ وہ عدل بھی ہو اور ساتھ ساتھ علم بھی ہو. ایسا ہو سکتا ہے. وہ کیا ہو؟ جیسے عمر ہے یہ اسم بھی ہے اور عدل بھی ہے، اور ظفر یہ اسم بھی ہے کیا؟ اور عدل بھی ہے. اسی طرح سے مع الوصف، اسی طرح جیسے کہ ثلاثہ و مثلثہ، یہ ثلاثہ اور مثلثہ یہ کیا ہے؟ یہ وصف بھی ہے اور یہ عدل بھی ہے. اور اسی طرح اخر یہ وصف بھی ہے یہ عدل بھی ہے. یہ دونوں منصرف ہیں. یہ تینوں مثالیں کیا ہے؟ غیر منصرف ہیں. کیوں غیر منصرف ہیں؟ ان کے اندر ایک عدل پایا جاتا ہے، دوسرا وصف جو ہے پایا جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں وصف کس کو کہتے ہیں؟ وصف کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ وصف یہ ہے کہ اصل میں وہ صفت ہی ہو. مطلب جو کالا ہوگا وہ کبھی کبھی کالا ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کالا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ. جو کالا ہوگا وہ کبھی کبھی کالا ہوگا یا ہمیشہ کالا ہوگا؟ ہمیشہ کالا ہوگا. تو اسی طرح سے کوئی چتکبرا ہے، کوئی جانور ہے یا گھوڑا ہے، یہ چتکبرا ہے، یہ بچپن ہی سے چتکبرا کہتے ہیں چند کلیان کو، یہ جس میں وہ لکیریں پڑی رہتی ہیں، جیسے اس میں قریب اس کو کیا کہتے ہیں؟ چتکبرا اور چند کلیان کہتے ہیں اردو میں. تو کوئی اگر چند کلیان ہوگا یا وہ کیا ہوگا؟
یا وہ چتکبرا ہوگا تو وہ بچپن سے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ بچپن سے ہوگا. تو جو چیز اصل ہمیشہ کبھی جدا نہ ہوتی ہے اس کو وصف کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصف کہا جاتا ہے. تو اسودو یہ بھی وصف ہے اور ارقم یہ بھی کیا ہے؟ وصف ہے. تو یہ جو ہے اس کی تعریف ہے. اب جو ہے وصف کا حکم بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ فلا یجتمع العلمیت اصلا، کہ وصف اور علمیت یہ دونوں چیزیں کیا نہیں ہوتی ایک جگہ جمع. جیسے عدل اور وزن فعل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی وصف اور وصف کے ساتھ ساتھ اور کیا کہتے ہیں وصف کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہوتے ہیں جمع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ وصف جیسے کہ عدل اور وزن فعل جمع نہیں ہوتا، ایسے ہی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، ایسے ہی علمیت کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہے؟ جمع نہیں ہوتا ہے. کون نہیں ہوتا ہے؟ وصف اور علمیت ایک جگہ جمع نہیں ہو پائے گی. تو یہ دیکھیے اسود و ارقم غیر منصرف و انصار حی للہ. یہ اسود اور کیا ہے؟ ارقم یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. کیا ہے؟ منصرف ہے. حالانکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف ہے اس لیے غیر منصرف ہے کہ یہ اصل میں کیا تھے؟ یہ اصل میں وصف. اسود اور ارقم اصل میں کیا ہے؟ وصف ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اب اگر آپ یہ کہو کہ اسود اور ارقم سانپ کے نام ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ وصف اور کیا علمیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ تو ابھی کہا آپ نے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اسود اور ارقم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو یہ تو علم بھی ہیں بھائی، تو یہ تو جمع ہو گئے. اسی کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو علم بنے ہیں یہ بعد میں بنے ہیں. یہ جو علم بنے ہیں یہ بعد میں بنے ہیں، شروع سے ابتدا سے نہیں. ارے سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ کوئی نہیں؟ مجھے بتاؤ جو سمجھ نہیں آتی ہے. جو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ. سمجھ گئے نا آپ؟ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علمیت جو ہے، علمیت کیا نہیں ہو سکتی؟ ایک چیز کیا ہو؟ علم بھی ہو اور کیا ہو؟ موسیٰ آپ سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کون چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے؟ علمیت اور وصف جمع نہیں. اس پر انہوں نے کیا سوال کیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وصف اور علمیت کیا نہیں ہوتی ہے؟ جمع نہیں ہوتی ہے، پھر بتاؤ اسود اور ارقم کو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ غیر منصرف ہے؟ حالانکہ یہ تو علم ہے. یہ تو اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا اس کا؟ کہ بھائی یہ علم بنے ہیں لیکن بعد میں بنے ہیں، پہلے سے یہ علم. سمجھ گئے نا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اصل میں یہ علم ہے، اصل میں یہ وصف ہے. کیا ہے؟ اصل میں یہ وصف ہے. علم بعد میں بنے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. اور پھر کہتے پھر دوسرا قاعدہ بیان کیا کہ آپ اگر کہو گے مررت بنسبت اربع، تو یہ اربع جو ہے یہ منصرف ہوگا. کیا ہوگا؟ کیوں منصرف ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اصل میں اس میں عدد ہے، اس میں وصف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں عدل ہے، اس میں وصف، اس میں عدد ہے، اس میں وصف نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ نہ کہو کہ بھائی یہ وزن فعل ہے اور ساتھ ساتھ یہ جیسے علم ہے یہ غیر منصرف ہوگا. نہیں، یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. اسی طرح سے تانیث جو ہے، اب تانیث کس کو کہتے ہیں؟ تانیث کہتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ جس کے آخر میں گولتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ تانیث ہوتا ہے، اور دوسری علامت ہے کہ وہ کسی الف مقصورہ اس کے آخر میں ہو، اور تیسری علامت ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہو. اب جو ہے گول تا کے ساتھ جو مؤنث مانوی ہو، جو تانیث ہو کس کے ساتھ؟ مؤنث مانوی کے ساتھ. اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ 3 حرف ہو اگر، اور بیچ والا حرف ساکن ہو، اور وہ عربی نام ہو، عجمی نام نہ ہو. غیر عجمین کیا مطلب؟ عجمی نام نہ ہو. تو اس کو آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہو اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو. جیسے کہ اس کی مثال کیا آئی؟ ہندن آئی. ہندن دیکھو یہ عربی نام بھی ہے، 3 حرفی ہے اور بیچ والا اس میں ساکن ہے. اس کے برعکس جو ہے زینب، اس کو آپ منصرف نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ اس میں نہیں، یہ تو عربی نام ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہے، 4 حرف کیا ہے اس میں. اور اسی طرح سقرہ کو بھی آپ منصرف نہیں پڑھ سکتے ہو. بولو کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو ذرا آپ؟ نہیں کیا آپ بولو عمر؟ 3 حرف ہے اور 3 تو حرف 3 تو ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ منصرف کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بیچ والا متحرک ہے، بیچ والا متحرک ہے اس لیے نہیں. اسی طرح سے ماہا، تو یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہا جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے لیکن اس میں بیچ والا حرف کیا ہے؟ ساکن ہے. اور جورا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو ہے
یہ بھی جو ہے منصرف اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ علم نہیں ہے. ماہا اور جورا یہ جو علم نہیں. اب جو ہے ایک یہ جو تفصیل آئی یہ کون سے مؤنث میں آئی؟ جو کس کے ساتھ مؤنث ہو؟ میری طرف دیکھو نا، جو کس کے ساتھ مؤنث ہو؟ جو صرف گولتا کے ذریعے سے مؤنث ہو. یہ تفصیل صرف کس میں ہے؟ جو گولتا کے ذریعے سے مؤنث ہو. ہر ایک میں یہ کہ غیر دو گولتا کے ساتھ مؤنث، اس کے لیے بھی شرطیں ہیں. ایک یہ کہ وہ عربی نام ہو، دوسرے یہ کہ اس کے اندر صرف 3 حرف ہوں، اور تیسرے یہ کہ اس کا جو بیچ والا حرف ہے وہ ساکن ہو. پھر آپ اس میں آپ کو چھوٹ مل سکتی ہے، چاہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو منصرف پڑھو یا اس کو غیر منصرف پڑھو. اور اس کی مثال وہاں پر کیا دی تھی انہوں نے؟ ہاں کیا دی تھی؟ ہندن دی تھی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ اس میں، لیکن اگر ان میں سے کوئی سر چھوٹ گئی پھر آپ اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے مؤنث ہوتا ہے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، الف مقصورہ کے ساتھ. اور تیسرا جو ہوتا ہے مؤنث کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الممدودہ کے ساتھ. اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ حبلہ اور حمرہ. کہتے ہیں ان کو آپ منصرف نہیں پڑھ سکتے ہو، ان کو آپ کو ضروری غیر منصرف پڑھنا ہے. کیوں؟ اس میں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک تانیث، دوسرا لزوم تانیث. ایک کیا ہے؟ تانیث، اور دوسرا. اب ذرا آپ ترجمے کو سن لیجئے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. فصل، اس میں معرب 2 قسموں پر ہے. نمبر 1 منصرف، اور وہ ہے جس میں نہ ہوں. لیسا کے معنی کیا آتے ہیں؟ نہ ہوں 2 سبب یا ایک سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہو. من الاسباب التسعۃ، تسعۃ کے معنی آتے ہیں 9 سببوں سے. 9 سببوں سے. جیسے کہ زید ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اس میں متمکن، اور اس کا حکم یہ ہے کہ داخل ہوتی ہیں اس پر 3 حرکتیں تنوین کے ساتھ. ماں کا کتنے ترجمے کرتے ہیں؟ 7 بھی کرتے ہیں، کہیں پر باوجود سے کرتے ہیں، کہیں پر سمیت سے کرتے ہیں. اس میں آپ کنفیوز نہیں ہونا، اس کے سارے ترجمے ٹھیک آتے ہیں. جہاں جیسا ترجمہ ملتا ہو ویسا وہی کیا جاتا ہے. تو کہے گا جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. نمبر 2 وغیر منصرف. نمبر 2 اس میں غیر منصرف، اور وہ ہے جس میں ہوں. ما فیہ کے جس میں ہوں. اوپر کیا کیا تھا؟ جس میں نہ ہوں. یہاں کیا کرو گے؟ جس میں ہوں. 2 سبب یا ایک سبب ان میں سے. کن میں سے؟ ہاں کا مرجع کیا ہے اس میں؟ کس میں سے ہوں 2 سبب؟ ہاں 9 اسباب میں سے جو قائم مقام ہوں، یا ایک سبب ہو ان میں سے جو قائم مقام ہو 2 کا. اور اسباب اور 9 سبب وہ عدل ہے. نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 معرفہ، نمبر 5 حجمہ، اور نمبر 6 جمع، اور نمبر 7 ترکیب، نمبر 8 الف نون زائد، اور نمبر 9 وزن فعل. یہ جو ہے اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ داخل نہیں ہوتی ہے اس پر کسرہ اور تنوین، اور ہوتا ہے یا ہوتی ہے کرو گے یقینوں کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. اور ہوتی ہے اس کے جر کی جگہ پر، اور ہوتا ہے وہ جر کی جگہ میں. ہوتا ہے وہ جر کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. اور زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ کسرہ. کسرہ اس کے 3 نام ہیں، زیر، جر، کسرہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ہوتا ہے اس کی جر کی جگہ مفتوح ہمیشہ. مفتوح ہمیشہ. تو کہے گا جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد ومررت ب. بہرحال عدل تو وہ بدل جانا ہے لفظ کا اس کے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف، تحقیقی طور پر اور تقدیری طور پر. اگر آپ سے کوئی سوال کرے تحقیقی طور پر اور تقدیری طور پر کس کو کہتے ہیں، تو آپ سیدھا جواب دینا جہاں کوئی دلیل ہو کہ یہ بدلا ہے یا اپنے اصل سے نکلا ہے وہاں تحقیقی کہیں گے. جہاں ہم نے عربیوں سے سنا ہو کہ بھئی وہ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تقدیری ہوگا. سمجھ گئے نا؟ اور جمع نہیں ہوتا ہے. کون نہیں جمع ہوتا ہے؟ کون نہیں جمع ہوتا ہے؟ یجتمع میں جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ عمر آپ بولو. شاباش. عدل. وزن فعل کے ساتھ بالکل. اور جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ جیسے عمر ہے اور ظفر ہے. اور وصف کے ساتھ جیسے کہ ثلاثہ اور مثلثہ و اخرى اور جمع ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وصف بھی ہیں اور یہ عدل بھی ہے. بہرحال وصف تو وہ جمع نہیں ہوتا ہے علمیت کے ساتھ بالکل، اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہو وہ وصف. کیا کہو؟ ہو وہ وصف اصل وضع میں اسود اور ارقم.
اسود اور ارقم غیر منصرف ہے، اگرچہ وہ بن گئے ہیں نام، اگرچہ وہ بن گئے ہیں دو نام، للحیت، حیت میں سانپ کے. تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے سارا کا؟ اگرچہ وہ بن گئے ہیں نام سانپ کے، سانپ کے دو ہیں ان کے اصل میں وصف ہونے کی وجہ سے، ان کے اصل میں وصف ہونے کی وجہ سے. اور اربعن مررت بنسبت اربعن میں کا ترجمہ لاسٹ، فی کا ترجمہ لاسٹ میں کرو گے. منصرف ہے باوجود، یہاں مع کا ترجمہ کیا کرو گے؟ باوجود اس کے کہ وہ صفت ہے اور وزن فعل ہے، اصل میں وصف نہ ہونے کی وجہ سے، اصل میں وصف. بہرحال تانیث بالتا، تانیث بالتا یعنی اس کے آخر میں گول تا ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے کہ طلحہ ہے. اور اسی طرح سے مانوی، یعنی کیا مانوی؟ مؤنث جس کے آخر میں گول تا ہو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جس کے آخر میں گول تا نہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث نامی کہتے ہیں. پھر مانوی اگر ہو وہ 3 حرف والا، نہیں استغفر اللہ، سوری میں نے غلط کہہ دیا. اسی طرح سے مانوی، اسی طرح سے مانوی. ثم المانوی یعنی مانوی یعنی کوئی ایسا نام ہے وہ مؤنثی کے لیے خاص ہوتا ہے. ہندا کسی مرد کا نام تو ہوا نہیں آج تک، ہندا عورتی کا نام ہے تو اسی کو مانوی کہتے ہیں. اگر ہو وہ 3 حرف والا، یا بولو 3 حرفی، بیچ والا حرف ساکن ہو، عجمی نہ ہو، تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا. منصرف پڑھنا ہلکا ہونے کی وجہ سے، ہلکا ہونے کی یعنی وہ نام بولنا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے، اس میں بولنے میں کوئی پرابلم اور شکل نہیں ہوتا ہے. اور 2 سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے کہ ہندن ہے. ورنہ وَإِلَّا کا کیا ترجمہ کرو گے؟ ورنہ واجب ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا. منع کیا پڑھو گے اس کا ترجمہ؟ زور سے بولو. ورنہ جیسے زینبہ اور سقرہ اور ماہا اور جورہ ہے. اور تانیث بالالف، اور وہ جو مؤنث و الف مقصورہ کے ساتھ جیسے کہ حبلہ ہے، اور وہ جو مؤنث و الف ممدودہ کے ساتھ جیسے حمراء ہے، ناممکن ہے اس کو منصرف پڑھنا، البتہ یقینی طور پر، اس لیے کہ الف قائم مقام ہے 2 سببوں کے. نمبر 1 تانیث، نمبر 2 لزوم.